الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ صدق اللہ العظیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین محترم، دوستوں، بھائی، بزرگوں، آج ہم نے نماز تراویح میں 90 پارے کے آخری پاؤں سے لے کر 10واں پارہ مکمل ہم نے سماعت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا سماعت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پڑھنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ سامعین محترم، یہ جو آج ہمارا آغاز ہوا ہے یہ سورہ انفال سے آغاز ہوا ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے اور نفل زائد چیزوں کو کہتے ہیں۔ مراد اس سے مال غنیمت ہے جو میدان جنگ میں ملتی ہے۔ اس صورت میں چونکہ مال غنیمت کا ذکر ہے اس لیے اس صورت کا نام سورہ انفال رکھ دیا گیا۔ جو آیت مبارک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ آیت نمبر 2 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یہاں سے اس آیت مبارکہ سے باقاعدہ 3-4 آیات تک اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات بیان فرما رہا ہے اور 5 صفات مومنوں کی بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت یعنی کہ آج ہمیں اس کے اندر خود کو ڈھونڈنا ہے کہ ہم اس میں سے کون سی صفت پر مکمل طور پر اترتے ہیں۔ قرآن خود بیان کر رہا ہے مومن ہے کون۔ تو پہلی صفت بیان ہوئی، فرمایا خوف خدا رکھنے والا۔ مومن کون ہے؟ جس کے دل میں خوف خدا، ہر چیز کرنے سے پہلے اس کے دل و دماغ پر اگر کوئی بات چھائے تو اس کا رب چھائے کہ میرا رب اس بات سے راضی ہے کہ نہیں، کہیں یہ تو نہیں کہ میری پکڑ ہو جائے۔ تو مومن کی پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ کا خوف اس کے دل و دماغ میں بسا رہتا ہے۔ دوسری صفت فرمایا تلاوت کرنے کے ساتھ اپنے ایمان کو بڑھاتا ہے، یعنی ایمان میں ترقی کرتا ہے۔ تلاوت قرآن ہوتی رہتی ہے، اس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ یہ ہوگا کب؟ جب قرآن سمجھ میں آئے گا۔ تو جتنا زیادہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان میں ترقیاں بھرتا رہے گا۔ تو مومن کی دوسری صفت کیا ہے کہ تلاوت قرآن پاک سے اس کو فائدہ محسوس ہوتا ہے۔ آج رمضان المبارک میں ہم سنتے ہیں کوئی کہتا ہے میں نے 10 قرآن پڑھے، کوئی کہتا ہے میں نے 20 قرآن پڑھے۔ جی فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ کچھ نہیں ہوا، صرف پڑھا اور ختم ہو گیا۔ تو ترقی حاصل کرے تو یہ مومن ہے۔ تیسری صفت کیا ہے مومن کی کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے۔ اب یاد رہے توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر پہ بیٹھ جائیں میرے رب مجھے کھانے کو بھی دے گا اور پینے کو بھی دے گا، نہیں۔ آج کل لوگوں نے اس کا معنی غلط نکال دیا ہے۔ اپنے گھر میں پورے گھر کو یہ سناتے ہیں اللہ پر توکل کرو، جی اللہ پر توکل کرو، اللہ دینے والا ہے۔ تو توکل کے معنی کیا ہے؟ توکل معنی ہے سبب اختیار کرنے کو۔ جب آپ نے سبب ہی اختیار نہیں کیا ہے تو اللہ پر بھروسہ کیسا؟ جب آپ توکل تو وہ ہے کہ آپ نکلیں اسباب کی طرف اور محنت کریں تو اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو بے تحاشا برکت عطا فرمائے گا۔ یہ ہے اللہ پر توکل کرنا۔ چوتھی صفت کیا ہے مومن کی کہ اقام الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتا ہے، فرائض، واجبات، سنن اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے نمازوں کی ادائیگی کرتا ہے۔ یہ مومن کی چوتھی صفت قرآن نے بیان کی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اپنی جیبوں کے اندر وہ بھرنے سے مقصد نہیں رکھتا، جہاں اس کی جیب تھوڑی بھاری ہوتی ہے اللہ کی راہ میں کچھ دے دیا کرتا ہے۔ تو یہی سبق ہمارے لیے ہے۔ آج ہمارے لوگ کہتے ہیں ہمارے مالوں میں برکت نہیں ہو رہی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے اگر کوئی 10-20 ہزار کمانے والا بھی ہے
تو اپنے باندھ لے کہ یار جس دن مجھے سیلری ملے گی اس میں سے ذرہ برابر میں اللہ کی راہ میں دے دوں گا، میں صدقہ کر دوں گا۔ آپ نیت تو کریں، رب سے تجارت کر کے تو دیکھیں۔ آج ہم تجارت کرتے ہیں دنیا داروں سے، یار اس سے کروں گا تو کامیابی ملے گی، اس سے کروں گا تو کامیابی ملے گی۔ ہمارا رب پر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ جس دن ہم اپنے رب پر بھروسہ کریں گے ہمیں غیب سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ پھر دیکھیے گا وہ 10,000 10 لاکھ نہ بنے تو پھر آپ خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیجیے گا، مولا میں نے تو تیری بارگاہ میں دیا تھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے نوازے گا۔ تو یہ 5 صفات ہیں مومن کی دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان 5 صفات پر عمل کرنے والا بنائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے اور ہمیں بھی مومن کامل بنائے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 5 سے اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کا جو ہے واقعہ بیان کر رہا ہے۔ فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ یہاں سے کئی آیات تک غزوہ بدر کی تفصیلی داستان بیان ہوئی ہے۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے جنگ کے بہترین اصول بھی بتائے اور ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی سکھایا کہ جنگ کے ہی نہیں تم زندگی کے ہر معاملے میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہو۔ جنگ بدر تو غیبی مدد تھی، جہاں صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں لبیک کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ٹہنی جو ہاتھ میں پکڑی اسے تلوار سے بھی زیادہ تیز کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے بعد، کیونکہ ہم نے آگے غزوہ حنین اور غزوہ تبوک کے حوالے سے ذکر کرنا ہے، اس کو اختصار کے ساتھ آگے چل رہے ہیں، لیکن یہاں سے جو سکھایا ہے وہ بتانا ضرور مقصود ہے کہ جیسے ہی غزوہ بدر کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس کے بعد 5 باتیں بیان کی ہیں لوگوں کو دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے، تو دل کے کانوں سے سنیے گا۔ بیان ہوا آیت نمبر 15 میں کہ میدان جنگ میں تم کیسے جو ہے طاقتور نظر آتے ہو، کیوں طاقتور نظر آتے ہو، آخر یہ غزوہ بدر میں ایمان والے کامیاب ہوئے کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اس راز کو کھول دیا۔ فرمایا اے ایمان والو، جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے اور وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہوں تو تم ان کو پیٹ مت دکھانا۔ یہ ہمیں واضح طور پر حکم ہے۔ آج یہ دیکھیں نا، اتنی تعداد میں مسلمان ہے اور ڈر رہا ہے صرف اسرائیل سے، جس کی تعداد چند ہے، اور آج مسلمان اسرائیل سے ڈر رہا ہے۔ جی کیوں؟ یہ قرض دار ہیں، دبوچ لے گا، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے، ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ خوف جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بیان کر دیا۔ آج ہمارا آپس میں مقابلہ ہو جائے تو ایسے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کو اس طرح نہیں دیکھنا، ہمیں کفار کو صرف اس طرح دیکھنا ہے، دھاڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ خود بھاگ جائے۔ غزوہ تبوک میں کیا ہوا تھا؟ یہی تو ہوا تھا، مقابلہ تھا پاورفل سے، اس وقت کی سب سے زیادہ پاورفل جو ہے وہ بادشاہ تھا، لیکن مسلمان جب حضور کی ساتھ نکلے تو اس جتنے پاورفل تھے اتنی زیادہ تیزی سے وہ بھاگے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ سکھایا کہ تم صرف ان کی طرف پیٹ نہ دکھانا، آگے بڑھنا، اللہ تعالیٰ دیکھنا کہ تمہیں کیسی غیبی مدد عطا فرماتا ہے، وہ خود بھاگیں گے۔ تمہارا جنگ کرنے سے پہلے ہی وہ تمہاری جنگ کرنے سے پہلے وہاں سے نکل جائیں گے۔ پھر دوسرا اصول کیا سکھایا؟ زندگی کا اصول۔ آیت نمبر 20 کے اندر فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے تابع دار بن جاؤ اور اپنے منہ کو تابع داری سے کبھی موڑنا نہیں جبکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو سن رہے ہو۔ یہاں پر ایک اور بات بھی بیان کی کہ جب بھی تم پر اللہ اور اس کے رسول کا کوئی احکام پہنچ جائے، کتنی باتیں یہاں پہ پہنچی ہیں، نماز پڑھنی ہے، فلاں عبادت کا یہ ثواب ہے، فلاں عبادت کا یہ ثواب ہے، جتنے احکام ہم نے سن لیے ہیں ہم نے ٹھان لینی ہے کہ ہم یہ ادا کریں گے۔ فرمایا تابع داری کرنے کی صرف ہمت کرو، باقی کام ہمارا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کھڑے ہو جانا، فرمایا تابع داری کرنا، منہ نہ موڑنا جب کہ تمہارے پاس وہ حکم آ چکا ہے۔ اب جب حکم آ گیا تابع داری کرنا، جی میں حاضر ہوں، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئے گی اور تمہارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ تیسری
بات جو سکھائی گئی وہ آیت نمبر 23 میں فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو، یعنی اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو جب رسول تمہیں اس بات کی طرف بلائیں جس میں تمہیں زندگی بخشی گئی ہے۔ یعنی اس آیت مبارک میں واضح فرما دیا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں تم تک پہنچائی ہیں اس میں تمہاری زندگی ہے۔ کیا موت تو ہر انسان کو آتی ہے، لیکن یہ کون سی زندگی ہے؟ یعنی فرمایا کہ یہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر تم جیسے ہی عمل کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی عطا فرمائے گا، یعنی تا حیات تمہارے لیے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، یعنی ہر چیز میں تمہارے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اور فرمایا یہ بات جان رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ جب بندہ اس بات کو قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے کہ تم اس بات کو یاد رکھنا کہ تم ہماری ہی بارگاہ میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اس تیسرے اصول کے اندر یہ بات سمجھائی گئی کہ تم نے اس طرف بڑھنا ہے جس میں تمہاری زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان وہ فرمان ہے کہ جس میں تمہیں زندگی میسر آئے گی۔ تو آج ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہے۔ چوتھا اصول آیت نمبر 27 میں یہ سکھایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی نہ کرنا، یعنی اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی نہ کرنا اور نہ ہی جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کے مرتکب ہونا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ واضح فرما دیا کہ منہ موڑ کر نہ جاؤ، بے وفائی نہ کرو، ہماری راہ سے کہاں جاؤ گے؟ یہ جو ہم نے تمہیں امانتیں دی ہیں، یہ جو جسم تمہیں دیا ہے، اس سے ہماری طرف بڑھو۔ کتنی محبت سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکار کر صرف یہی سمجھا رہا ہے کہ تم اپنی زندگی کی طرف آؤ، منہ نہ موڑنا، بے وفائی نہ کرنا، جو ہم نے کہہ دیا اس پہ عمل کر کے تو دیکھو، اسی میں زندگی ہے، اسی میں آسانی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اور پھر آخری بات ایک اور سمجھائی، فرمایا اے ایمان والو اگر تم اللہ کے ساتھ تقوی اختیار کرو اور تو اللہ تمہیں حق و باطل کی تمیز عطا فرما دے گا، یعنی پھر تمہاری آنکھوں کے پردے ختم ہو جائیں گے، ہٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ واضح سمجھا دے گا یہ جو رستہ ہے یہ حق کا ہے اور یہ رستہ یہ باطل کا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر طرح کی تمیز عطا فرما دے گا اور پھر فرمایا اس آیت میں تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا اور تمہیں مغفرت سے نوازے گا۔ اب بتائیں کیا چیز رہ گئی، کون سی بات رہ گئی؟ صرف بندے سے یہی کہا جا رہا ہے اے ایمان والوں کر کے اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے۔ 5 باتوں میں 5 چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کبھی اپنی پیٹھ کو کفار کے سامنے نہ دکھانا، ہم نے تمہیں اتنا کمزور نہیں بنایا ہے، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کو نہ چھوڑنا، یہ نہ ہو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہ چلو بلکہ دنیا داری لے کر چلو۔ فرمایا حضور کی تابعداری کرنا جس میں تمہاری زندگی ہے، کبھی منہ نہ موڑنا ہمارے فیصلوں سے، کبھی ہم سے بے وفائی نہ کرنا، اور یاد رکھو اگر تم نے تقوی اختیار کیا، ہر وقت ہماری بارگاہ میں روتے رہے تو ہم تمہیں وہ کمال ادا کریں گے کہ پھر حق تمہارے سامنے کھل جائے گا۔ یہی تو ہے اللہ کے ولی جو ہم دیکھتے ہیں کہ حق و باطل کو جانتے ہیں اور اسی کے مطابق فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہاں تک بندے کو پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ صحابہ کرام کے اندر تھیں، جنہوں نے بدر کے مقام پر کامیابی سمیٹی تھی، وہ یہی وجہ تھی، وہ ان 5 باتوں کے اندر تھے، اتنے زیادہ ملوث ہو چکے تھے اللہ کی محبت میں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کمال عروج عطا فرمایا تھا۔ آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مدد حاصل کرنے کے 6 اصول بیان کیے ہیں، یعنی کہاں پر مدد حاصل کرنے کے لیے؟ جنگ کے اندر مدد حاصل کرنے کے 6 اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ آیت نمبر 45 ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ دوستو بات یہ ہے کہ یہ باتیں سمجھنے سے پہلے کیا ہم نہیں جانتے تھے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سب بیان کیا ہے؟ آج ہمارے اہل ایمان جنگ سے بھاگ کیوں رہے؟ اتنے زیادہ مسلمان ہوتے ہوئے، اتنی بڑی افواج ہوتے ہوئے
جنگ کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ان اصول پر عمل کرو گے تو علماء نے واضح لکھا ہے، ان اصول کے نیچے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت بندہ خود کھینچ لیتا ہے ان اصولوں پر عمل کر کے۔ یہ باتیں کیا ہماری افواج کو نہیں پتہ، ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ؟ تو حقیقت میں یہی ہے، نہیں پتہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ جب سے قرآن کو ہم نے سمجھنا چھوڑا ہے ہم حقیر ہو گئے، کہیں کے نہیں رہے۔ آج دیکھیں نا، آپ پتھر بھی اٹھائیں تو ایک حافظ نکلتا ہے، لیکن اس سے سورہ فاتحہ کا بھی ترجمہ پوچھیں تو اسے وہ نہیں آتا۔ آج جو لازمی چیز تھی وہ ہم نے پس پش ڈال دی۔ قرآن کو سمجھنا لازم تھا، وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ جو فضیلت والے معاملات تھے وہ اپنائے پہ اپنائے جا رہے ہیں۔ نفل معاملات ہمارے بہت ہیں لیکن فرائض ہمارے پاس نہیں ہیں۔ جو چیز سیکھنے کی تھی اسے ہم نے چھوڑ دیا، اس لیے آج ہم جو ہے پستی کا شکار ہیں۔ آج یہود و نصارہ ہم پر قابض ہو چکے ہیں اور ہم گرتے پہ گرتے چلے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ میں اور آپ ہم نے کتنی باتیں پیچھے سیکھی ہیں اور سمجھی ہیں، کتنے اسلامی اصول ہم نے سیکھے ہیں، ان باتوں کو اس سے پہلے شاید آپ میں سے کسی نے نہ سنا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو سمجھنا جب سے چھوڑا ہے اس وقت سے ہمارا یہ حال ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے والوں میں رکھے اور ایسی محفلوں کو لازمی اختیار کرنے والا بنائے۔ تو آیت نمبر 45 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہاں سے لے کر آیت نمبر 47 تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر مسلمان میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو درج ذیل 6 چیزوں کا اہتمام کریں۔ کیا؟ پہلی چیز یہ کہ میدان جنگ میں ثابت قدمی اختیار کریں، ایسے روب اور دبدبے کے ساتھ کھڑے ہوں کہ بس اب جو ہے سامنے والے کو ختم کرنا ہے۔ نمبر 2 فرمایا کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ نمبر 3 میں فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہیں۔ نمبر 4 میں فرمایا آپس میں اختلافات سے پرہیز کریں۔ اور نمبر 6 میں فرمایا اگر جنگ میں ناموافق حالات آ جائیں تو صبر کریں، افراتفری کا شکار نہ ہو بلکہ صبر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور کراتی ہے انسان جب صبر کرتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا کفار کی طرح تکبر اور ریا کے اندر نہ پڑیں کہ ہم جیت کر رہیں گے۔ اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جیت کر رہیں گے تو آپ پستی میں گر چکے ہیں۔ آپ اللہ کی مدد کے ساتھ آئے ہیں، اس مدد کو شامل حال رکھیں گے، تب جا کر اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو نظر بھی آئے گی اور آپ اس میں فتح بھی سمیٹیں گے۔ فرمایا یہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ مدد اور نصرت کو اللہ تعالیٰ کی خود بخود کھینچ لیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمارے نوجوانوں میں جنگ کا شوق بھی پیدا فرمائے اور ہم اہل اسلام مل کر ایک ہو جائیں اور کفر سے لڑنے کی طاقت اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمانی طاقت عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیدیوں سے صلح اور فدیہ لینے کے حوالے سے ذکر فرما رہا ہے۔ اس میں بات تو صحابہ کرام کے حوالے سے کی گئی ہے لیکن امت مسلمہ کو ایک سبق دیا گیا ہے، وہ بہت زیادہ قابل غور ہے۔ آیت نمبر 66 ہے، فرمایا گیا ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، کفار کو شکست ہوئی اور ان کے 70 سردار بھی گرفتار کیے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ان کے بارے میں مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دینا چاہیے، یعنی رقم لی جائے ان سے اور ان کو چھوڑ دیا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے فدیہ لینے کو پسند فرمایا، اس رائے کو آپ نے پسند کیا کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ تو اس پر ان صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے عتاب نازل کیا اور فرمایا جنہوں نے فدیہ لے کر چھوڑنے کی رائے دی تھی اگر اللہ کا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر عذاب نازل کر دیا جاتا۔ یہ بات کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس طرح عتاب فرمایا، سختی کے جملے کیوں فرمائے؟ وجہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شریعت کے اصول ہیں وہی عمل میں لائے جائیں گے۔ بار بار اللہ تعالیٰ یہی سکھا رہا ہے کہ تم نے اپنی دنیا کے معاملات میں شریعت کے اصولوں کو پہلے مد نظر رکھنا ہے کہ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، قرآن و حدیث اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ جو میں عمل کرنے جا رہا ہوں، یہ جو میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، اس کے بارے میں شریعت نے کیا کہا ہے۔ اگر انسان اس کے شریعت کو نہیں دیکھتا تو پھر پکڑ کا شکار ہو جاتا ہے، پھر مصیبتیں، بلائیں، آفتیں اس پر اترتی ہیں اور وہ ساری زندگی ڈوب لگاتا رہتا ہے کہ شاید مجھے کسی نے کچھ کر دیا۔ تو لہٰذا شریعت کو مد نظر رکھ کر جو ہے اپنے قوانین ہمیں بنانے چاہیے اور اس کے مطابق اپنے زندگی کے اصول جو ہے اصول کو لے کر چلنا چاہیے۔ تو یہ بات یہاں سے یہی سکھائی جا رہی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پہلے حکم فرما چکا تھا، لیکن صحابہ کو جیسے ہی پتہ چلا تو اس وقت تک آیت آ چکی تھی۔ آگے سورہ توبہ ہے، اس سورت کو سورہ توبہ اس لیے اس کا نام سورہ توبہ رکھا گیا ہے کہ اس میں مخلصین صحابہ کرام کی داستان اور توبہ کا ذکر ہے، جو غزوہ تبوک میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، پھر انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، جس کا ذکر آیت نمبر 118 میں آئے گا۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ توبہ رکھ دیا گیا۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، اس کے حوالے سے ذکر کر رہا ہے۔ فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ گزشتہ آیات میں کیونکہ مشرکین کے حوالے سے ہی ذکر ہوا ہے جب سے یہ سورت شروع ہوئی ہے، تو یہاں بھی انہی کا ذکر ہے کہ جب مشرکین کو بیت اللہ کے حوالے سے سارے معاملات ان سے لے لیے گئے فتح مکہ کے بعد، تو پھر یہ کرتے یہ تھے کہ یہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور خدمتیں کرتے تھے وہاں پر۔ بعد میں ان کے وہاں سے نکالنے کا حکم دے دیا گیا تھا، تو یہ کہتے تھے جی ہماری یہ چیزیں تو بہت زیادہ قابل قبول ہیں، اس پر فخر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ ضابطہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے اتار دیا، اگر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے نا تو تمہارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے ہی نہیں۔ ایمان کامل پہلے ہونا چاہیے، پھر جا کر انسان کے عمل جو ہے قبول ہوتے ہیں، پھر جا کر انسان کی خدمتیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی نیت میں ہی کھوٹ ہے، آپ کی نیت میں کھوٹ ہے، ایمان کامل نہیں ہے کہ جی جیسے کہ آج ہماری عبادت کس طرح کی جاتی ہے، عبادت کب کرنے آتا ہے انسان، عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے صرف اس لیے آتا ہے تاکہ میں دنیا کو حاصل کروں۔ تو جب تک انسان اپنے رب کو حاصل کرنے کے لیے عبادت نہیں کرے گا، جب تک انسان خدمتیں کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھے گا، اس وقت تک انسان کے اعمال بیکار ہیں۔ تو یہی بات یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے کہ تم نے پہلے اپنے ایمان کو کامل کرنا ہے کہ جو تم خدمت کر رہے ہو اس کا نتیجہ تمہیں کیا چاہیے، اس کے نتیجے میں تم چاہتے کیا۔ تو انسان نتیجے کی طرف دیکھتے ہوئے پھر جا کر جب عمل کرتا ہے تو قابل قبول ہوتا ہے۔ نتیجہ صرف اس کے رب کی ذات کی رضا ہونی چاہیے۔ جب رب کی ذات کی رضا انسان چاہتے ہوئے خدمتیں کرے گا دین کی، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور اس میں ذرہ برابر بھی کھوٹ یا ریاکاری یا دنیا داری ہوئی تو پھر وہ ساری کے سارے انسان کے منہ پر مار دی جاتی ہیں، چاہے وہ ایک بڑی سے بڑی عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات قیامت تک کے لوگوں کو سمجھا دی کہ ایمان کامل کے ساتھ خدمتیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ غزوہ حنین کے حوالے سے ذکر فرما رہا ہے۔ فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین۔ یہاں سے آگے غزوہ حنین کا واقعہ بیان کیا گیا۔ فتح مکہ کے بعد قبیلہ بنو حوازن جس کا سردار مالک بن عوف تھا، اس نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تعداد یعنی 14,000 کا لشکر لے کر حنین کے مقام پر پہنچ گئے جہاں پہ یہ جنگ ہوئی۔ تعداد کی کثرت کی وجہ سے چند صحابہ کرام کی زبان سے یہ لفظ نکل گئے کہ آج ہم کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی۔ اللہ اکبر۔ جب مسلمان ایک تنگ وادی سے گزرے تو بنو حوازن کے 3 اندازوں نے یکا یک حملہ کر دیا جس سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن
وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے، حضور کی برکتیں تھیں اور حضور کے ساتھ چند صحابہ کرام ثابت قدم رہے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی جس پر صحابہ کرام دوبارہ پلٹے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی، شکست ہوتے ہوتے فتح حاصل ہو گئی۔ کفار شکست کھا کر بھاگ نکلے، ان کے 70 آدمی مارے گئے اور بہت سارا مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور تقریباً 6000 جنگی قیدی بھی بنائے گئے۔ مسلمانوں کو یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ کبھی اپنی کثرت اور طاقت پر نظر نہ کرنا، ورنہ تم سب سے زیادہ گرے ہوئے ہو جاؤ گے۔ یہاں یہ بات ہم مسلمانوں کو پہلے ہی سکھا دی گئی تھی۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے، ہم مسلمان بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ دنیا کے اندر آپ جا کے دیکھیں، ہر جگہ مسلمان ہیں، لیکن اتنی کثرت ہونے کے باوجود بھی کوئی فلسطین کے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری نیت خراب ہو چکی ہے، ہم اپنی تعداد کو دیکھے جا رہے ہیں۔ ہر کوئی دوسرے پر الزام ڈال رہا ہے، میں آپ کو کہوں گا آپ کچھ نہیں کر رہے، وہ دوسرے کو کہے گا کچھ نہیں کر رہے۔ ہم اپنی جگہ ہوتے ہوئے جتنی طاقت ہے اس طاقت کا استعمال کر ہی نہیں رہے۔ ہم اپنے پیغام کو سوشل میڈیا کے تحت پہنچا سکتے ہیں تو وہ کریں، ہم اپنی زبان کے ذریعے 10 لوگوں کو بتا سکتے ہیں تو وہ کریں۔ ہم جتنا زیادہ اس چیز کو جس حوالے سے لے کر چل سکتے ہیں اس حوالے سے لے کر چلیں، تب جا کر کامیابی ہے۔ فردن جب ہماری طرف سے کوشش کی جائے گی تو یہ ایک مضبوط قلعہ بنے گا اور پھر اس کے بعد جا کر جو ہے کئی معاملات ہمارے آسان ہو سکتے ہیں۔ یہاں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ تو اپنی تعداد پر جو ہے فخر ہمیں کبھی نہیں کرنا، کیونکہ جتنی زیادہ ہم تعداد پر ہمارا فخر کر رہے ہیں اتنی زیادہ ہم بکھرے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی ہم میں سے ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتا، جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ آج ہم خود ایک دوسرے پر یقین نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ سمجھایا کبھی اپنی طاقت پر فخر نہیں کرنا۔ انسان فخر کرتا ہے اور گر جاتا ہے۔ جس طرح یہ ہم باہر کی بات کر رہے ہیں، اس طرح گھر کے معاملات بھی ہیں۔ جہاں باپ اپنے 4 بچوں پر فخر کرتا ہے وہاں گھر بھی گر جاتا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف دیکھنا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف دیکھتا ہے، اس کا شکر بجا لاتا ہے، اس کی مدد مانگتا ہے، تو پھر ٹوٹے ہوئے گھر بھی سنور جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں بھی ہمیں ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 38 میں غزوہ تبوک کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ یہاں سے لے کر تقریباً سورت کے آخر تک مختلف اعتبار سے غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ فتح مکہ اور حنین اور کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے تو اطلاع ملی کہ رومی سلطنت کا بادشاہ ہرقل مدینہ منورہ پر ایک زبردست قسم کے حملے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینہ کے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا اور یہ کمال کا وقت تھا۔ 30,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی کی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت میں چند صحابہ کرام اپنی کاشتکاری کیا کرتے تھے، اپنے جو ہے کمانے کے دن ہوتے تھے۔ ان دنوں میں حضور نے فرمایا کہ سب مال بھی جمع کراؤ، جو کچھ تھا وہ کچھ جمع کرا دیا اور جو کچھ آئندہ سال کے لیے کمانا تھا وہ سب چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر! صحابہ کو دیکھے تو صحیح، آپ کون کرے گا ایسا؟ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تو جانتے ہیں، غزوہ تبوک میں سب کچھ دے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال دے دیا۔ صحابہ نے اپنی جو ہے سارے کاروبار کو چھوڑ دیا، جاتے تو جائے، لیکن حضور کا فرمان سب سے پہلے ہے۔ جب یہ بات کی اور اس تیاری کے ساتھ صحابہ کرام حضور کے ساتھ نکلے تو ہوا کیا؟ وہی جو ہمیں سب سے پہلے سمجھایا گیا نا مومن کامل کی پہچان کے لیے، کہ وہ پیٹ نہیں پھیرتا کفار کی طرف سے۔ تو یہاں یہی ہوا، جب سب کچھ چھوڑ کے مصطفیٰ جان رحمت کے بنے تو اس وقت کی سپر پاور چند ہزار کے آگے بھاگ گئے۔ یہ جنگ ہو ہی نہیں پائی کیونکہ صحابہ نے حضور کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ بڑا طویل سفر تھا، کھانے پینے کو بہت کم تھا، جو کچھ تھا جمع کروا دیا تھا، اور جو کچھ کمانے کے دن تھے وہ چھوڑ کر نکل گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا یہ ہوتی ہے ایک طاقت کہ مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جو سب کچھ
سے زیادہ طاقتور آدمی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اس وقت نکلا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے واضح ہم پر کیا۔ جس طرح پیچھے بھی ہم یہ بات سن کر آ رہے ہیں کہ جب کوئی سب کچھ چھوڑ دیتا ہے حضور کے فرمان پر، فرمایا نا آیت کے اندر کہ بے وفائی نہیں کرنا حضور کے ساتھ، تابع داری کرتے ہوئے نکل آنا ہر معاملے میں، تو پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تو یہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے فتح سے ان کو نوازا، دنیا پر مسلمانوں کا روب اور دبدبہ مزید بڑھ گیا، پھر عزتیں ہی عزتیں تھیں اور کمالات ہی کمالات تھے۔ اور چند مسلمان ایسے بھی تھے جو نہیں گئے، اور جو نہیں گئے انہوں نے بعد میں توبہ کی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے مزید دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ تو یہ ہے ایک خوبصورت واقعہ جو اس صورت کے اندر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ حضور کے ہر فرمان میں لبیک کہو، جو تم تک حکم پہنچ چکا ہے اس پر عمل کرو، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان تم تک پہنچ جاتے ہیں اس پر کبھی پیٹھ نہ دکھانا، بس اس پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ غیب سے تمہاری دین و دنیا آسان کر دے گا۔ آخری بات ہے آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ مصارف صدقات کا بیان کر رہا ہے۔ یہ بیان آخر کیوں ہوا؟ وجہ یہ تھی کہ کفار نے کھڑے ہو کر یہ باتیں کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ اعتراضات انہوں نے کیے کہ انصاف سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ مان نہیں دیتے۔ جب یہ انہوں نے کہا تو معاذ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی اور دنیا کو بتایا کہ تم نے اپنے صدقات زکوٰۃ کس انداز میں دینے ہیں اور کن لوگوں کو پہنچانے ہیں۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ فرمایا نمبر 1 فقراء اور مساکین ہے، جب تمہارا مال نکلے گا تو تم فقراء اور مساکین کو دو گے اگر تم صدقات دے رہے ہو۔ کس انداز میں کہ اور فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو لیکن اس کی ضرورت اس سے پوری نہیں ہو سکتی۔ پھر تیسرا فرمایا عاملین، جن کو حکومت نے متعین کیا ہو زکوٰۃ لینے کے لیے، ٹھیک ہے، تو فرمایا ان کو بھی اس میں سے رقم دی جائے گی۔ پھر فرمایا مؤلفۃ القلوب، اس سے مراد وہ نو مسلم ہیں جو ضرورت مند ہو، ان کو اسلام پر برقرار رکھنے کے لیے ان کی دل جوئی کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر فرمایا پھر رقاب، غلام کو آزاد کرنے کے لیے، یعنی اگر غلام کو اس کا مالک یہ کہہ رہا ہو کہ تو مجھے پیسے دے میں تجھے آزاد کر دوں گا، تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔ پھر آگے فرمایا غارمین، یعنی وہ مقروض جس کی اگر آپ اس کو زکوٰۃ دیں تو اس کا قرضہ اتر سکتا ہے، تو فرمایا اس کو بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی کیونکہ اس کے مطابق ہے۔ فی سبیل اللہ، یہ بھی مصارف زکوٰۃ میں ہے، یعنی وہ مجاہد جو جہاد پر جانا چاہتا ہو لیکن اس کے پاس سواری وغیرہ نہ ہو، تو فرمایا اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اس طرح وہ لوگ جو دینی کاموں میں، تعلیم و تعلم میں اب جو پیسہ لگاتے ہیں اور ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، یا فرمایا جیسے کہ مدارس بھی ہیں اور اس طریقے سے دینی کام کرنے والے بھی ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں۔ آگے فرمایا ابن سبیل، مسافر، یعنی ایسا شخص جس کے پاس اپنے گھر میں تو الحمدللہ پیسے موجود ہوں لیکن سفر میں اس کے پاس پیسے نہیں بچے، تو اس کو اب ضرورت پڑ چکی ہے تو اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بتا دیا کہ حضور جو صدقات بانٹتے ہیں وہ اسی طریقے کار سے بانٹتے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا تاکہ بعد والے بھی کوئی اعتراض نہ کر سکے، ان کے سامنے بھی آ جائے کہ مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ ان لوگوں میں ہی تقسیم فرماتے تھے۔ اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، اگر ہمارے اندر اتنی تمیز نہیں ہے کہ ہم اپنے خاندان والوں میں سے سفید پوش کو زکوٰۃ دے سکیں، ہمارے خاندان میں ہمارے قریب قریب میں پڑوسیوں میں کوئی ایسا ہمیں نظر نہیں آتا، تو ہمیں بھی ایسے ادارے دیکھنے چاہیے، جیسے کہ ہمارے یہاں بھی ادارہ ہے آشیانہ ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے، جو کہ مصارف زکوٰۃ تک زکوٰۃ پہنچاتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو یہاں
وہاں بھی پہنچا دی جائے۔ تو بہترین ادارے بھی موجود ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اپنے سوسائٹی میں اپنے قریب قریب بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ضرورت مند ہے اس تک خود بھی پہنچا سکتے ہیں اور ایسے عظیم اداروں کو بھی دے سکتے ہیں جو یہ اس انداز میں خوبصورت انداز میں خدمتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے آج جو کچھ سماعت کیا اسے ہمیں بہترین طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا فی السلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔